कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। ये खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। ये अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया। फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए? बोलो। इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं, तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी। अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा, यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो, होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था? उनको मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिब दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह मिस्र खरीदने आ गया। हुस्न मुस्तफा को देखा नहीं, सिर्फ सुना तो हबशा का बादशाह नज्जाशी बिकने के लिए आ गया। हुस्न यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। हाय हाय, क्या हुस्न मुस्तफा है। मेरे इमाम कहते वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
کروں کیا کروڑ جہاں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ حضرت زلیخا کو پہنچایا مصر میں دلہن بنا کر۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، پاگل ہو گئی، پاگل، اور ان کے ابا نے بہت علاج کرایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے کمرے میں ڈال دیا گیا، بالوں کو نوچتی تھی بہت خوبصورت۔ اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کا نام زلیخا ہے۔ پھر ایک دن خواب دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ پھر اچھی ہوگی، کہا ابا وہ مصر کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ نے پیغام دیے، کسی کا قبول نہیں کیا۔ ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، زلیخا کے ابا۔ کہا میں تو اپنی بیٹی مصر کے بادشاہ کے یہیں بھی آؤں گا۔ وہ آ گئی، لیکن آئی تو جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا تو کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، وہ تھوک نگلتا تھا تو تھوک جب وہ حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ کہاں وہ، کہاں یہ؟ اب جیسے گھونگھٹ اٹھا اس کو دیکھا یہ وہ نہیں ہے، لیکن تھا وہ مصر کا بادشاہ۔ تو قدرت نے کیا کیا پتہ ہے؟ میرے اللہ کی شان دیکھو، جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے زلیخا کو الگ کیا اور ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر اس بادشاہ کے قریب کر دیا۔ تو میرے یوسف کے لیے ہے، اس لیے نکاح میں آنے کے بعد بھی تیری اس طرح حفاظت کریں گے۔ دیکھا یہ شان ہے اللہ کی لوگوں کو اللہ کی شانیں نہیں پتا لوگوں کو، اسی لیے لوگ بہت جلدی میں اللہ پہ ایمان لاؤ، ایسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ پہ یقین کرو جیسے صحابہ کا یقین تھا، جیسے اولیاء کا یقین تھا۔ ہم کمزور ہو گئے، اسی لیے بزدل ہو گئے، ہم ایمان میں کمزور ہو گئے، اس لیے ہمارے یہاں جلدی سے جو ہے ہم ڈاماڈول ہو جاتے۔ اللہ نے حضرت زلیخا کو الگ کیا، جنی بھیجی، اور پھر وہ بادشاہ اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ اچھا وہ رات کو آتی، اس کے ساتھ رات گزارتی، وہ چلی جاتی، دن کو زلیخا ہی رہتی محل میں۔ دن گزرتے گئے، ایک دن شور ہوا، غلام آیا، اتنا خوبصورت آیا، اس جیسا کوئی نہیں۔ بادشاہ نے زلیخا سے کہا، پیار بہت کرتا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا رات کو کوئی اور ہی ہوتا ہے، یہاں تو دوریاں ہی دوریاں ہیں۔ زلیخا بہت خوبصورت کوئی غلام آیا ہے، ہم اس کو دیکھنے، اس کو خریدنے جا رہے ہیں، چاہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے چلے۔ محبت جو تھی لے گیا، جیسے ہی دیکھا زلیخا نے بے ہوش ہو گئی۔ یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں، بادشاہ کا بادشاہ جو دینا پڑے دے دے، اس کو خرید، یہ ہمارے گھر میں ایسے خرید، ہائے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کتنے میں؟ تو وہ جو لایا تھا حضرت یوسف کو، اس نے قیمت لگائی، یہ سب تولہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن زیادہ تھا، حتیٰ کہ بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، سب تول دیا۔ بادشاہ نے کہا اس سے، جس کو حضرت جو یوسف علیہ السلام کو لایا تھا، کہنے لگا ایک کام کریے، سب لے لے اور یوسف کو تحفتاً دے دے۔ سب لے لیے۔ اب جب واپس گئے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو لے کے، تو وزیر نے کہا بادشاہ سب دے کر یہ لڑکا خرید لایا ہے، اب نوکروں کو تنخواہ کیا دے گا، ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو کہا پورا خزانہ، پورا خزانہ نکل گیا۔ کہا چلو دیکھیں، تو دیکھا تو جتنا خزانہ پہلے تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت تھی۔ لیکن بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام آئے اور پھر بعد میں سارا واقعہ ہوا، وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ لیکن پھر بادشاہ مر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ۔ اس وقت تو زلیخا کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے ڈر کے مارے محل سے نکل کر چلی گئی تھی، گم ہو گئی تھی۔ اور زلیخا کا حال یہ تھا کہ زلیخا مصر میں جو ہے وہ نابینا ہو کر لوگوں سے کبھی کبھی روٹیاں لے کر کے کھا لیتی تھی۔ جب قحط سالی آئی تو یوسف علیہ السلام نے سب کو کھلانا شروع کیا اور کہا کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، سب آتے ہیں کھاتے ہیں، ایک بڑھیا جو نابینا ہے
اور اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, چہرے پہ نقاب ڈالی رہتی, وہ نہیں آتی کھانے. کہا کہ وہ کیوں نہیں آتی, بلا اس کو. جب لوگ گئے کہ چلو بادشاہ بلاتے, کہا تیرے بادشاہ سے کہنا خدا, اگر کھلانا ہے تو خدا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو کہنے لگے بڑھیا چل تو بھی کھا لے. تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو بھول ہی گئے تھے. کون ہے تو؟ میں زلیخا ہوں, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا ہے, تو مجھے بھول گیا. یوسف, جبریل علیہ السلام ہے, یوسف اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں. عمر میں بہت بڑا فرق تھا, بہت بڑا فرق تھا. وہ بوڑھی ہو چکی تھی, یہ جوان تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اس کی تو آنکھیں بھی چلی گئی, اس کے چہرے پہ تو جھریاں پڑ گئی. حضرت جبریل نے کہا آپ دعا کریں پھر اللہ کی شان دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی, اللہ نے زلیخا کو جوانی عطا کی. اور حضرت زلیخا پھر یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی. دیکھا آپ نے کتنا لمبا پروسیجر آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں, بھائی ان سے حسد کرتے ہیں, مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں, نکال کے بیچے جاتے ہیں, پھر مصر لا کے بیچے جاتے ہیں, پھر محل میں پہنچائے جاتے ہیں, پھر 10 سال تک جیل میں رکھے جاتے ہیں, پھر بادشاہ بنائے جاتے ہیں, پھر زلیخا ان کے نکاح میں آتی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا نبی کو بھی مار کر کوئی جیل میں, نبی کو بھی مار کر کوئی جو وہ کنویں میں ڈالتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کبھی کوئی نیلام کر سکتا ہے؟ لیکن قربان اللہ کی شان, اللہ کی شان ہے. جب یوسف اور زلیخا کو ملانا چاہتا ہے تو بھائیوں کو دشمن بنا دیا جاتا ہے. بھائی کنویں میں ڈالتے ہیں, کنویں میں ڈالنا بہانہ بنا, بیچنا بہانہ بنا, مصر آنے کا بہانہ بنا, اور اللہ نے یوسف اور زلیخا کو ملا کر اپنے کو بتا دیا, ہم سب کو بتا دیا دیکھو ہم اس شان سے ملانے والوں کو ملاتے ہیں جو ایک دوسرے کی تقدیر میں ہوتے ہیں, اس شان سے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں جلدی مت کرو. اگر قدرت چاہے تو شام میں رہنے والے یوسف کو اور یمن سے دور رہنے والی زلیخا کو مصر میں ملا دیتے ہیں. قدرت چاہے حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملا دیتے ہیں. قدرت چاہے کہاں تبوک کی رہنے والی حضرت صفیہ تبوک میں, مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں, مصطفیٰ جان رحمت تبوک جاتے ہیں, اور تبوک جانے کے بعد جناب صفیہ حضرت مصطفیٰ کریم کو ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے. کہاں پر رہنے والی؟ ایران میں رہنے والی شہر بانو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین. شہر بانو کے باپ دادا ایرانی, پارسی, آتش پرست, اور امام حسین کے نانا سید الانبیاء. اللہ اکبر, کیا کسی آتش پرست کی بیٹی نواز رسول کی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے. مسلمان جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, شہر بانو کنیز بن کر مسجد نبوی میں آتی ہے اور اس کے بعد ایمان لاتی ہے اور نبی کی بہو بن جاتی ہے. امام حسین کے نکاح میں آتی ہے. قدرت کو ملانے کے انداز آتے ہیں. اس لیے وقت سے پہلے کوشش مت کرو, ماں باپ کی مرضی پر نکاح کرو, والدین کی مرضی پر نکاح کرو, اس میں برکت ہوگی, رحمت ہوگی. اور جو بھاگ کر کریں گے ناکام ہوگے. لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, نہ پڑھنے کے قابل, نہ لکھنے کے قابل, نہ کاروبار کے قابل, کسی قابل نہیں رہ جاتے. رسوائی رسوائی رسوائی. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں وہ عشق کیوں کیا, وہ عشق کیوں کیا؟ اگر لوگوں میں چرچا اور شور ہو جائے تو بدنام ہو جاؤ, اور اگر چھپا لیا تو زہر کھا کے مرو, پھانسی لے کے مرو, اور اللہ اکبر ٹرین کے پٹری میں جا کر مرو, کنویں میں چھلا. یہ دن کیوں آئے؟ ارے نادان, تو نے کسی ایسے ایرے گہرے سے عشق کیا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو گلی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے, اور اگر تو چھپا لے تو پھر تجھے مرنا ہی پڑے, خودکشی کرنا پڑے. ایسے سے عشق کیوں کیا؟ اس سے عشق کر. اگر چھپا لے تو چھپانے والا اویس بنتا ہے, اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلال بنتا ہے. آؤ ان سے عشق کریں, آؤ ان سے محبت کریں جن کے عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم نے عشق کا دعویٰ بہت کیا ہے, لیکن آؤ حضور سے عشق بھی کریں.